میں 14 سال کی تھی جب خالہ مجھے گاؤں سے بیاہ کر لائیں۔ شوہر شادی کے کچھ دن بعد ہی پردیس چلا گیا۔ ساس اور نندے سارا دن مجھ سے کام کرواتی اور کہتی تو جاہل کو گاؤں سے آرام کرنے کے لیے نہیں لائے۔ ایک دن میرا ہاتھ کھانا بناتے جل گیا تو مجھ سے کام نہ ہوا تو ساس اور نندوں نے مجھے بہت مارا اور چھت پر بنے کمرے میں جا کر بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ 3 دن تک بھوکی پیاسی میں تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اللہ کی قدرت دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی، کیونکہ میرے اللہ نے میری زندگی کے 14 برس ایک چھوٹے سے گاؤں کی کچی مٹی کے گھر میں گزرے تھے۔ میرا لڑکپن زندگی کے رنگوں اور فطرت کی خوشبو سے رچا بسا تھا۔ کچے گھروں، سبز کھیتوں اور کھلی فضاؤں کا یہ گاؤں میری زندگی کا محور تھا۔ میں گاؤں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی زندگی کے رنگ تلاش کرتی تھی۔ روز صبح سورج کی کرنیں کھیتوں میں بکھرتی تھیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ فضاؤں میں گونجتی تھی تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوشی خوشی کنویں سے پانی بھرنے نکلتی۔ کنویں کا پانی صاف اور ٹھنڈا تھا، جو گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں روزانہ بڑی محبت سے لایا کرتی تھیں۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں سے پانی نکالنے کے دوران خوب گپ شپ کرتی، ہنستی اور کبھی کبھار پانی کی چھینٹیں ایک دوسرے پر ڈال کر شرارتیں کرتی۔ ایک گاؤں کی لڑکی کی بھلا اس سے بڑھ کر کیا تفریح ہو سکتی ہے؟ لیکن اس صبح مجھے دیر ہو گئی، میری ساری سہیلیاں جا چکی تھیں۔ حالانکہ میں ہمیشہ صبح اٹھتے ہی ناشتہ بنانے کے فوراً بعد کنویں کی طرف چلی جاتی۔ یہ ہمارے گاؤں کا واحد کنواں تھا جہاں سے سبھی پانی بھرتے تھے۔ صبح صبح جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر میری تمام سہیلیاں آئی ہوئی ہوتی تھیں اور دوسرے گاؤں کی بڑی خواتین کا اتنا جھمگٹا نہیں ہوتا تھا، ورنہ دن کے 12 بجے کے بعد گاؤں کی خواتین پانی بھرنے کے لیے آ جاتی تھیں اور یہ سلسلہ پھر شام تک چلتا۔ اس لیے میں اور میری سہیلیاں صبح سویرے ہی یہاں کے لیے نکل آتی۔ کچی پکی پگڈنڈیوں پر اپنا گھاگرا سنبھالتے ہوئے میں تیزی سے کنویں کی طرف جا ہی رہی تھی کہ ایک دم چودھری شجاعت میرے راستے میں آ گیا تو میرا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ شکر ہے کہ گھڑے پر میری گرفت مضبوط تھی، ورنہ وہ میرے ہاتھ سے ہی چھوٹ جاتا۔ چودھری شجاعت ابا کی عمر کا تھا، لیکن اچھی خوراک اور کثرت نے اسے کافی فٹ رکھا ہوا تھا، مگر چہرے پر عمر کی لکیریں کافی واضح تھیں، جیسے اس نے مونچھوں اور بالوں پر خضاب لگا کر کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے زہر لگتا تھا، کیونکہ وہ ہر آتی جاتی جوان ہوتی لڑکی کو گھورتا رہتا تھا۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے چپ کر کے وہاں سے گزرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے فوراً آنکھیں نیچی کر لی کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ جو ہی میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ تو میں ایک دم سے ٹھٹک کر رک گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ میں کنویں پر جا رہی ہوں۔ تو وہ انتہائی معنی خیز انداز میں بولا، تجھے کنویں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے نازک سے تیرے ہاتھ پیر ہیں، وہ تیرا 1 نمبر کا نکما بھائی کدھر ہے؟ اس کو بولا کر کہ وہ جایا کرے، وہ شہر مزدوری ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا اور وہاں سے جانے لگی تو وہ ایک دم تیزی سے بولا، ارے کیا جلدی پڑی ہوئی ہے تجھے، تھوڑی دیر رک تو صحیح۔ تو مجھے کوفت ہونے لگی، لیکن میں نے بردباری کا مظاہرہ کرتے کہا، اصل میں میری ماں بیمار ہے تو مجھے جلدی گھر جانا ہے، ورنہ پھر کنویں پر رش ہو جاتی ہے۔ اوہو، کیا ہوا تیری ماں کو؟ اس کے لہجے کا مصنوعی پن محسوس کر کے میرا منہ کڑوا سا ہو گیا تو میں نے اسے کہا، اسے دمہ ہے۔ اچھا اچھا، اپنے ابے کو میرے پاس بھیجنا، میں اسے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس بھجوا دوں گا، میرے ہوتے ہوئے پیسوں کی فکر نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ عجیب انداز میں مجھے سر تا پیر دیکھتا ہوا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا تو میں شکریہ ادا کر کے فوراً ہی وہاں سے بھاگی۔ تیز بھاگنے کی وجہ سے میرے پاؤں کی انگلیاں کچی مٹی میں دھنس گئیں تو مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہوئی۔ کنویں کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی میں پگڈنڈیوں سے اتر کر کنویں پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری سہیلیاں پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ وہ سب پانی بھر رہی تھیں تو میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ان کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے چشمے کے بہتے صاف پانی میں اپنے دودھیا پاؤں دھوئے۔ پانی ٹھنڈا اور شفاف تھا، جس سے میرے پیروں کو سکون ملا تو میں نے پانی کے کچھ چھینٹے اپنے چہرے پر بھی مارے۔ پھر میں نے پانی سے بھرا گھڑا اٹھایا اور اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب یہیں بیٹھنا ہے کیا؟ گھر نہیں جانا؟ اور میرا گھر تم سب سے زیادہ دور ہے،
میری بات سن کر سب لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ واپسی کا راستہ لمبا تھا مگر سہیلیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سفر آسان محسوس ہو رہا تھا۔ کنویں سے پانی بھر کر جب میں واپس گھر پہنچی تو امی چاٹی سے مکھن نکال رہی تھی۔ اماں نے فٹافٹ پراٹھے پر تازہ مکھن رکھا اور چائے کا پانی رکھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ میں ہمیشہ یہاں بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتی تھی۔ آج مجھے کنویں پر کافی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے فٹافٹ ناشتہ ختم کیا اور میرے دن کا ایک اور معمول شروع ہو گیا، کچے آنگن سے جھاڑو لگانا، جسے میں انتہائی عقیدت اور خوشی سے لگاتی تھی۔ جب میں کچی مٹی پر پانی چھڑکتی تو اس کی دھول بیٹھ جاتی اور اس پر جھاڑو لگانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایسے میں کچی مٹی سے آتی مہک دل کرتا کہ بوتل میں بند کر لوں۔ یہ مجھے بے حد دل فریب لگتی تھی۔ اس صحن میں میرے بچپن کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں اپنے ہاتھ میں جھاڑو دیے آنگن کی زمین کو صاف کرتی، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ آنگن کے بیچوں بیچ پیپل کا پیڑ تھا جس پر پینک ڈال رکھی تھی۔ جھاڑو لگانے کے بعد میں اس پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ابا گھر میں تیز تیز قدموں کے ساتھ داخل ہوئے اور امی کو اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگے۔ تو میں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ امی فوراً کچن سے باہر نکلی تو ابا نے انہیں اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا کہا، تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ آج ابا کھیتوں سے جلدی واپس کیوں آ گئے۔ میں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی، لیکن اندر کمرے میں جانے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ پھر میں باہر ہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر ابا امی کے ساتھ سرگوشیوں میں کچھ بات کر رہے تھے۔ خدا جانے کیا بات تھی، لیکن امی کی آواز بلند ہو گئی اور وہ ایک دم سے بولی، یہ ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسے بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ ابا کی آواز بھی بلند ہو گئی اور وہ امی کو باتیں سناتے ہوئے بولے، بس تم عورتوں سے مشورہ ہی نہیں کرنا چاہیے، پاؤں کی جوتی کی طرح پاؤں میں رکھا جائے تو بہتر رہتی ہو۔ تو امی بھی ایک دم سے بولی، اب مجھے پاؤں میں رکھیں یا سر پر بٹھائیں، میں آپ کی عزت ہوں، جو چاہے سلوک کرے میں برداشت کر لوں گی، لیکن یاد رکھیں رانی میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ تو تم بھی یاد رکھو، صرف وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی فیصلہ کروں گا۔ تو امی ایک دم سے دکھی لہجے میں بولی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، کچھ تو سوچیں، کتنا فرق ہے ان کی عمروں میں، اس کے تو بچے بھی میری رانی سے بڑے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا، باپ کی عمر کون سی دیکھی جاتی ہے جو تم اتنا بول رہے ہو، کیا تمہاری اور میری عمر میں فرق نہیں تھا؟ آپ کی اور میری عمر میں فرق ضرور تھا، لیکن آپ کم از کم میرے باپ کے برابر تو نہیں تھے نا۔ تم بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہو، رانی اچھی خاصی خوشحال رہے گی اور اس کی وجہ سے تمہارے نکمے بے روزگار بیٹے کا بھی مستقبل بن جائے گا، اس کا بھی کچھ سوچ لو۔ تو کیا بیٹے کی خاطر میں بیٹے کی بلی چڑھا دوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بیٹا تو مرد ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے زور بازو پر اپنی زندگی گزار ہی لے گا، لیکن بیٹیاں بہت نازک اور کمزور ہوتی ہیں، ان کی قسمت کے فیصلے کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے۔ تو تم کیا کہنا چاہتی ہو، پورے خاندان میں رانی کے لیے دور دور تک کوئی رشتہ نظر آ رہا ہے تو بتاؤ، خاندان میں جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سب بے روزگار ہیں، کیا وہاں اپنی بیٹی کو دو گی جہاں پر 2 وقت کی روٹی بھی وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گی، یا گاؤں کے کسی موچی کمار کو دو گی؟ مجھے بھی تو کچھ پتا چلے نا، آخر تم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ ارے اللہ کی بندی، شکر نہیں کرتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو کل چودراہائن کہا جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، یہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومے پھرے گی، زیورات سے لدی ہوئی لش پش کرتی ہوئی زندگی ہوگی، ایسے نصیب بھلا گاؤں کی کسی لڑکی کے ہوئے ہیں؟ تم خود سوچو، یہاں تو چودھری کا کسی پر دل لاتا ہے تو راتوں رات وہ لڑکی گھر کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن بولتا کوئی نہیں ہے۔ چودھری سے ٹکر لینی کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ارے نا شکریہ عورت، تیری اور تیری بیٹی کے تو بھاگ جاگ گئے کہ اگلے نے رشتہ مانگا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور غلط حرکت نہیں کی، اور نہ ہم غریب لوگ تو اس کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے یہ ڈراوے نہ دیں تو مہربانی ہوگی، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی طرح ایک عام سا بندہ ہے، مانا اس کے پاس دولت اور اختیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اس کے بل بوتے پر جسے چاہے اپنا غلام بنا لے۔ اندر کمرے میں امی اور ابا کی بحث جاری تھی۔ ماں ابا کی باتیں سن کر کچھ تو سمجھ گئی تھی کہ اندر بات کیا ہو رہی ہے، گویا میرا رشتہ چودھری نے مانگ لیا جس کا مجھے ہمیشہ سے ڈر تھا۔ میری سہیلیاں کئی بار مجھ سے یہ بات کر چکی تھیں کہ لگتا ہے چودھری کی نظر میں تو آ گئی ہے،
کیونکہ کئی بار اس نے میری سہیلیوں کے سامنے میرا راستہ روک کر میرا حال احوال پوچھا تھا۔ ہماری لڑکیوں کا ایک گروپ تھا، مجھ سے زیادہ حسین لڑکیاں اس گروپ میں موجود تھیں، لیکن میری ہی بدنصیبی تھی کہ چودھری کی نظر مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ ہمارے گروپ میں کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، بس ان میں سے مجھے روک کر کوئی نہ کوئی فضول بات شروع کر دیتا تھا۔ مجھے پہلے تو اس کا اس طرح سے مجھے روک کر گفتگو کرنا برا نہیں لگا، لیکن جب بار بار میری سہیلیوں نے الرٹ کیا تھا تو میرا بھی ماتھا ٹھنکا کہ ضرور دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے، کیونکہ یہ کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میری اٹھان باقی لڑکیوں کی نسبت ذرا اچھی ہے۔ میں 16 سال کی تو تھی، لیکن 16 سال کی نہیں لگتی، بلکہ اپنے لمبے قد اور بھرے بھرے جسم کے ساتھ 18 سال کی لڑکی والی جسامت کی تھی۔ اسی لیے امی نے مجھے چنری کے بجائے بڑی چادر لینے کو کہا۔ جب بھی میں باہر نکلنے لگتی تو امی مجھے خاص کر بڑی چادر لینے کی تاکید کرتی۔ اوپر سے میرا گوڑا چٹا رنگ اور سیاہ زلفیں مجھے کافی پرکشش بناتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں میرے جوان ہوتے غیر رشتے آنے لگے، لیکن میں نے اور امی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرا رشتہ چودھری مانگ لے گا۔ میرے لیے دروازے سے باہر کھڑے ہونا مزید ممکن نہ رہا تو میں دوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جب چارپائی پر لیٹی تو میں باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کتنی لمبی مسافت طے کر لی۔ مجھے رہ رہ کر ابا پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کے مستقبل کو تو دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی میرے جذبات اور ارمانوں کی فکر نہیں کی، اور اپنی عمر کے آدمی کے رشتہ مانگنے پر بجائے اسے کھری کھری سنانے کے وہ میرا رشتہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ کئی آنسو چپکے سے میری آنکھوں سے نکلے اور گالوں پر بہہ گئے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بارے میں ابا ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ میرے والد چودھری کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شادی گاؤں کے چودھری کے ساتھ ہو جائے گی تو ان کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ چودھری ابا کا ہم عمر تھا، وہ نہ جانے کب سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا اور اب تو باقاعدہ اس نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابا کو یہ خیال آیا کہ چودھری سے رشتہ جوڑنے سے وہ ایک بڑی زمین اور دولت کے مالک بن جائیں گے اور ان کے خاندان کا وقار بھی مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن امی کا دل اس مسئلے سے مطمئن نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں ابھی معصوم اور کم سن ہوں۔ چودھری جیسا بڈھا آدمی میرے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے۔ میری امی کو یہ بھی اندازہ تھا کہ چودھری کے ساتھ میری شادی میری زندگی کو خوشیوں سے زیادہ تلخیوں سے بھر دے گی، لیکن ابا کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں پر دولت کی پٹی چپک گئی تھی، جس کے آگے انہیں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو لگی آگ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے امی نے ابا سے زیادہ بحث نہ کی اور چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی، مگر مجھے یوں روتا ہوا دیکھ تو میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا؟ تو میں نے ایک دم سر اٹھا کر روتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ امی ابا، جو بات اس وقت آپ کے ساتھ کر رہے تھے وہ چودھری سے متعلق ہے نا؟ تو امی نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں، وہ کسی اور کی بات ہے۔ تو میں ایک دم سے بولی، امی میں کوئی بچی نہیں کہ مجھے سمجھنا ہے، میری سہیلیاں چودھری سے متعلق صحیح کہتی تھیں۔ میری بات پر میری امی ایک دم سے چونکی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، کیا مطلب؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح چودھری مجھے راستے میں اکثر روک کر عجیب و غریب گفتگو کرتا تھا جو مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی۔ تو پھر میری سہیلیوں نے اسی وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ چودھری کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ دیکھ لو امی، ان کی بات کیسے پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہو گئی۔ تو امی نے ایک دم مجھے غصے سے دیکھ کر کہا، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو آپ کیا کر لیتی اگر میں آپ کو پہلے بتا بھی دیتی تو؟ امی نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا۔ کم از کم میں تمہیں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے تو نہ بھیجتی، میں خود چلی جاتی یا کوئی اور انتظام ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تم پر نظر رکھ لی تھی۔ جی ہاں، تبھی اس نے میرا رشتہ بھی بھیجا ہے۔ تو امی ایک دم سے میری طرف دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ مجھے ساری بات پتہ چل گئی۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم فکر نہیں کرو، جو تمہارے ابا سوچ رہے ہیں میں ویسا ہونے نہیں دوں گی۔ امی آپ کیا کریں گی؟ ابا اور بھائی ایک طرف ہیں اور آپ ایک طرف۔ یہ بات آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں کہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اس گھر کے مردوں نے چاہا۔ ان کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اب بھی ایک دم سے بولی، اللہ خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری خالہ سے بات کروں گی۔ وہ کیا کر لیں گی بھلا؟ میں نے حیران ہو کر امی کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی نے میری طرح سوچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ تمہیں وقت آنے پر پتہ چل جائے گا،
بس تم پریشان نہیں ہونا اور دعا کرو کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ تو میں نے انتہائی فکر مند نظروں سے امی کی طرف دیکھ کر سوچا کہ جو مصیبت چوہدری کی صورت میں میرے سر پر آئی ہوئی ہے وہ ایک ہی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا چوہدری، ورنہ دوسری اور کوئی صورت نہیں تھی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ ابا نے جب دیکھا کہ امی نے چوہدری کے رشتے پر صاف انکار کر دیا تو اس کے باوجود ابا نے اگلے ہی دن چوہدری کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رشتہ قبول ہے، لہٰذا وہ آ کر منگنی کر لے۔ تو چوہدری نے کہا کہ وہ منگنی کی بجائے نکاح کریں گے، نکاح کی تاریخ کا فیصلہ وہ گھر میں مشاورت کے بعد انہیں بتا دیں گے۔ چوہدری سے سارے معاملات طے ہونے کے بعد ابا نے جب یہ ساری بات گھر میں بتائی تو میری اور امی کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ امی حواس باختہ ہو کر ابا کی طرف دیکھ کر بولی، اتنا بڑا فیصلہ آپ اکیلے کیسے کر گئے؟ تو ابا نے امی کی طرف انتہائی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ ہم مردوں کے فیصلے ہیں، عورتوں کو صرف بتایا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا۔ میرے خیال میں اتنی بات تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اب جاؤ جا کر اپنی بیٹی کے جہیز کی فکر کرو، جو دینا دلانا ہے اس کے لیے مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا منہ بند رکھو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ ساتھ امی کی بھی بھوک پیاس اور نیند اڑ گئی۔ جب سے میرا رشتہ چوہدری کے ساتھ ابا نے طے کیا تھا امی اور میں بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ امی نے انتہائی رازداری کے ساتھ خالہ کو فون کیا اور گاؤں آنے کے لیے کہا۔ میری خالہ شہر میں رہتی تھی، وہ امی کا فون سنتے ہی فوراً کہا تھا، لیکن جب وہ گھر آئیں تو امی نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی تو خالہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھر امی نے خالہ سے کہا کہ میری بیٹی کو بچا لو، تمہارے بہنوئی اپنی ہی بیٹی کو ایسی زندگی میں دھکیل رہے ہیں جو اس معصوم کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کو تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بوڑھے اور بدماش چوہدری کے حوالے کر رہا ہے، جس کی پہلے شادی ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ کس قدر برے کردار کا حامل ہے، گاؤں میں کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں۔ خالہ نے یہ سن کر کہا کہ وہ ہر حال میں میری مدد کرے گی، اگر کوئی اور راستہ نہ ہوا تو وہ میرا نکاح اپنے بیٹے عامر سے کروا دے گی۔ خالہ کی بات سن کر امی کو حوصلہ ہوا۔ امی نے خالہ کی بات فوراً قبول کر لی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہی میری زندگی کو بچانے کا واحد راستہ ہے۔ حالانکہ عامر بے روزگار تھا اور شہر میں کچی نوکری کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود امی نے رشتہ قبول کر دیا، کیونکہ عامر ایک سلجھا ہوا اور تقریباً میرا ہم عمر لڑکا تھا۔ خالہ نے شہر میں اپنی بیٹی عامر سے رابطہ کیا اور اسے بھی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عامر نے فقط مجھے ایک دو بار دیکھ رکھا تھا، مگر اپنی والدہ کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے فوراً نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اگلا مرحلہ میرے نکاح کا تھا اور امی چاہتی تھی کہ کسی طرح ابا اور بھائی کے علم میں لائے بغیر چپکے سے میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے، لیکن یہ سب گاؤں میں رہ کر ہونا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ یہاں تو دیواروں کے بھی کان تھے، اور ابا نے جب سے چوہدری کے ساتھ میری بات پکی کی تھی تو وہ مجھ پر اور امی پر بہت گہری نظر رکھنے لگے تھے۔ تو خالہ نے امی کو مشورہ دیا کہ بھائی صاحب نے اس کے جہیز بنانے کے سلسلے میں تمہیں کہہ تو رکھا ہے، لہٰذا تم انہیں بتاؤ کہ اس کے جہیز کے لیے میں شہر جانا چاہتی ہوں، تو اس بہانے سے تم رانی کو شہر لے کر آ جاؤ، ہم وہیں اسی وقت ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ امی کو خالہ کی تجویز پسند آئی تو اگلے دن ہی امی نے ابا سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں رانی کے جہیز کے لیے کچھ چیزیں لے کر آؤں، راشتہ کو بھی اسی لیے بلایا ہے، وہ ذرا ان کاموں میں بھی تیز ہے۔ تو ابا نے خوشی خوشی امی کے ہاتھ میں ایک اچھی خاصی رقم رکھ دی، تو امی فٹافٹ مجھے اور خالہ راشتہ کو ساتھ لے کر شہر آ گئی۔ ہم جب وہاں پہنچے تو خالہ نے عامر کے ساتھ مل کر ایک مولوی کا بندوبست کیا جو ہمارا نکاح پڑھوانے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے کیا گیا کہ ابا اور بھائی کو شک نہ ہوا۔ نکاح کے 3 بول بولتے ہوئے میری آواز لرز رہی تھی، لیکن میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نکاح کے بعد میری اماں نے مجھے گلے لگایا اور آنسو کے ساتھ کہا، اللہ تمہیں یہ خوشیاں مبارک کرے، میں جو کچھ تمہارے لیے کر سکتی تھی میں نے کر دیا، باقی اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ پھر وہ خالہ کی طرف مڑی، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کا بہت خیال کرنا، ابھی کم سن ہے، نادان ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے۔ تو خالہ نے امی کو کہا، تم کیوں فکر کرتی ہو، یہ کون سا کوئی غیر گھر میں آئی ہے؟ امی مطمئن ہو گئی۔ میرا نکاح کے فوراً بعد وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ امی کو الوداع کہتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ ساری سچویشن میرے لیے بالکل نئی تھی، نیا رشتہ، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا شدید دکھ تھا۔ اب تو میں پلٹ کر گاؤں جا بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی اپنی سہیلیوں سے مل سکتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل دہل رہا تھا
اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نکاح کے بعد میں عامر اور خالہ کے ساتھ چل پڑی۔ میرا دل عامر کی سنگت میں خوشی، امید اور ایک بہتر زندگی کی خواہش میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا نیا گھر محبت، اپنائیت اور سکون کا گہوارہ ہوگا، لیکن جیسے ہی میں خالہ کے گھر پہنچی، میری یہ خوش فہمی دھیرے دھیرے مایوسی میں بدلنے لگی۔ ہم سب ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے، لیکن خالہ تو ایک دم بدل سی گئی۔ وہ عامر کو لے کر تیز قدموں سے اندر چلے گئے، جیسے انہیں مجھ سے تو کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ میں دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ میرے دل میں کئی سوالات آ رہے تھے۔ کیا یہ وہی خالہ ہے جو گاؤں سے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی تھی؟ انہوں نے مجھے اندر آنے کو بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کسی نن نے میرا خیر مقدم کر۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے خود ہمت کی اور آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، حالانکہ اس رویے کا کوئی جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے کے اندر پہنچی، خالہ کی بلند آواز میرے کانوں میں گونجی تو میرے قدم وہیں جم سے گئے۔ وہ شدید غصے میں بول رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں کنگلی بہو اٹھا کر لے آؤں گی؟ اچھے خاصے پیسے آپا کے پاس تھے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ڈھنگ کی چیز جہیز میں لے کر دی ہو۔ خالی ہاتھ بیٹی ہمیں پکڑا دی۔ قربانی کا بکرا تو میرا بیٹا ہی نکلا۔ ارے بھائی، ایمرجنسی میں شادی بھی کی، کم از کم وہ رقم ہی پکڑا دیتی۔ پورے 1 لاکھ روپے تھے ان کے پاس، جو انہوں نے بھائی صاحب سے لیے تھے، مگر مجال ہے کہ جو ہوا بھی لگنے دی ہو۔ تو بولتی نا، تو بھی تو چپ کر کے بیٹھی رہی، میرے سسر نے کہا۔ تو خالہ اترا کر بولی، ارے میں کیا کہتی، میں نے سوچا تھا کہ خود ہی کچھ نہ کچھ ہمیں نہ صحیح اپنی بیٹی کو تو دیکھ کر ہی جائے گی، مگر وہ تو اپنی بیٹی ہمارے متھے مار کر 1 لاکھ روپیہ اپنے بغل میں داب کے یہ جا اور وہ جا۔ ایسے تھوڑی کوئی کہتا ہے۔ ہم نے اگر ترس کھا کر ان کی بیٹی کو پناہ دے دی تھی تو انہیں ہی کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ آج کل کون خالی خولی نیکی کرتا ہے؟ خالہ کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگے۔ یہ وہی خالہ تھی جنہوں نے گاؤں میں مجھ سے ہمدردی جتائی تھی، محبت کے جھوٹے وعدے کیے تھے، اور اب یہ ان کی اصلیت تھی۔ میں بے یقینی کے عالم میں وہیں کھڑی رہی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا میری ماں کو اندازہ تھا کہ وہ مجھے کس طرح کے گھر میں بھیج رہی ہیں؟ خالہ کی باتوں کے بعد میں نے سوچا کہ شاید نندے میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان کا رویہ بھی سرد تھا۔ نہ کسی نے مجھ سے حال چال پوچھا، نہ ہی یہ محسوس ہونے دیا کہ میں اس گھر کی بہو۔ وہ میرے پاس سے گزر گئی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں کھڑے کھڑے تھک گئی تو چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے اپنی ساس اور نندوں سے اتنا گلہ نہیں ہو رہا تھا جتنا مجھے عامر پر افسوس تھا کہ وہ ایک لفظ بھی اپنی ماں بہنوں کے سامنے نہیں بولے۔ کیا وہ بھی یہی سوچ رہے تھے جو ان کی ماں اور بہنیں سوچ رہی تھیں؟ اگر ایسا ہے تو یہاں میری زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہونے لگی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ خالہ کے طنز الفاظ اور نندوں کا رویہ مجھے ایک نئی آزمائش لگ رہی تھی۔ مجھے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ شدید پیاس اور بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن کسی نے بھی اس کمرے میں جھانک کر میرا پتہ نہ کیا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ کس قسم کی زندگی شروع ہو گئی تھی؟ ایسی زندگی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک مجھے امی کا خیال آیا کہ ہم دونوں ماں بیٹی ہر ایک ساتھ ہی آزمائش اتری تھی۔ یہاں میں گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کھلے آسمان تلے آ کر بیٹھ گئی، تو دوسری طرف امی جب گھر پہنچیں گی تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا حال لبا کریں گے۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی اور میں امی کی عافیت کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگنے لگی، لیکن خالہ کی باتیں میرے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھی۔ ان کا مجھے ایک کنگلی بہو کہنا بے حد دکھی کر گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں جس سے نکاح کر کے میں اس گھر میں آئی تھی۔ وہ تو مجھے یہاں لانے کے بعد بھول ہی گیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً واپس امی کے پاس پہنچ جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ وہ خالہ جنہیں وہ اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھ کر مجھے سونپ آئی ہیں، وہ تو سرے سے ہماری خیر خواہ تھی ہی نہیں۔ لیکن میں بے بس تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے صورتحال کا سامنا کروں۔ میں بھی اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک عامر اندر آ گئے اور مجھے پریشان دیکھ کر بولے کہ میں نے کھڑکی میں سے دیکھ لیا تھا کہ تم باہر کھڑی ہوئی ہو، مگر میں اس وقت اٹھ کر باہر نہیں آیا، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں فوراً تمہاری طرف آتا تو امی بہت محسوس کرتی، اسی لیے میں وہاں پر بیٹھا رہا ہوں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، امی جو کچھ بھی تمہارے حوالے سے سوچتی ہیں میں ویسا بالکل نہیں سوچتا۔ میں نے تمہیں بغیر جہیز کے اپنایا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جہیز میں کوئی چیز نہیں لائے۔ میرے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ تم اب میری شریک حیات ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو جس چیز کی کمی ہے
میں وہ سب تمہیں بنا کر دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم امی کی کسی بات کا برا نہیں مناؤ گے اور نہ ہی انہیں آگے سے جواب دو گے۔ اسے میری التجا سمجھنا حکم نہیں، باقی میری طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہارا ہر طرح کا خیال رکھوں۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہاں تم آزادی کے ساتھ لیٹ اور بیٹھ سکتی ہو۔ بس دعا کرو کہ میں کسی اچھی جگہ نوکری لگ جائے تو میں تمہیں اوپر والے پورشن میں شفٹ کروا دوں گا۔ تم اپنا الگ تھلگ آرام سے رہنا، لیکن جب تک میری اچھی نوکری کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک اس ساری سچویشن کو سنبھال لینا۔ مجھے امید ہے کہ تم امی کے رویے سے بدل نہیں ہوگی۔ تو میں نے آنسو بھری آنکھوں سے عامر کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ساری تکلیف دہ ماحول میں میرا شریک سفر احساس والا تھا۔ تو میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی۔ میری شادی کا بھی دوسرا دن ہی تھا کہ ہمارے کمرے کے دروازے پر انتہائی زوردار دستک ہوئی۔ میں نے فٹافٹ دروازہ کھولا تو سامنے خالہ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دینے کی بجائے مجھے غصے سے کہا، یہ کیا تم دن چڑھے تک سوتی رہتی ہو؟ یہ نخرے یہاں نہیں چلیں گے، باہر نکلو، کوئی کام کاج کرو، باقی سب سے پہلے تم کچن میں جاؤ۔ تو میں فوراً سر جھکا کر کچن میں چلی جہاں پر گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں نے فٹافٹ وہ برتن دھوئے اور پھر پورا کچن صاف کرنے کے بعد ناشتہ بنایا، لیکن میری نندوں کو میرے پراٹھے پسند نہیں آئے اور خالہ کو میری چائے، جبکہ سسر اور عامر دونوں چپ رہے۔ خالہ نے مجھے بڑی باتیں سنائی، یہ گاؤں میں رہ کر بھی گوار کی گوار ہی ہو، کچھ بھی نہیں آتا تمہیں تو۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر یہ روک ٹوک تو معمول کا حصہ ہی بن گئی تھی۔ میرے کسی نہ کسی کام سے نقص نکالنا ان پہ فرض تھا۔ وہ صبح سے شام تک مجھ سے گھر کا ہر کام لیتی، لیکن پھر بھی مطمئن نہ ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا تعلق گاؤں سے تھا، لیکن گاؤں میں رہ کر بھی میں نے کبھی اتنا کام نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود خالہ مجھ پر طنز کے تیر چلاتی رہتی ہے۔ میں اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتی تو وہ ایک دم سے مجھ پر چڑھائی کرتے ہوئے کہتی کہ یہ آرام سکون تم اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آؤ، یہ سسرال ہے، یہاں تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ ان کی بات سن کر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی، کیونکہ میرے دل میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں ان کی باتیں سنوں۔ وہ ایک دفعہ بولنا شروع ہو جاتی تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں میرے جہیز کا ذکر بھی لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اکثر مجھے ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، اگر تمہاری ماں نے تمہیں جہیز میں کچھ لے کر دیا ہوتا تو آج تمہارا یہ کام آسان ہوتا۔ تو خالہ کی اس بات پہ میرا دل کٹ سا جاتا اور اچانک مجھے امی بری طرح سے یاد آنے لگتی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی نہ وہ پلٹ کر یہاں آئی اور نہ ہی میں وہاں جا سکی۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ تو میں نے عامر کے منت کی کہ کسی طرح سے میری ماں کا پتہ کر لو کہ وہ کیسی ہے۔ تو عامر نے مجھے بتایا کہ گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا جب تمہارے ابا کو معلوم ہوا کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے۔ تو وہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے خالہ کو دھمکی دی، اگر انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ رکھا تو وہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ تو میں یہ ساری بات سن کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں۔ اب جیتے جی نہ وہ میری شکل کبھی دیکھ سکیں گی اور نہ ہی میں ان کی۔ ان سارے مسائل اور حالات کے باوجود میں جینے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ چاہے خالہ اور حالات جیسے بھی ہو جائیں، عامر میرے ساتھ ہے۔ لیکن میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میرا اور عامر کا ساتھ بہت مختصر ہے۔ جہاں وہ نوکری کر رہے تھے اس میں بہت مشکل گزارا ہوتا تھا، لہٰذا وہ اپنے ایک دوست کے توسط سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن انہوں نے اپنی یہ ساری کوششیں مجھ سے چھپا کر کی، کیونکہ میں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر آپ بھی چلے گئے تو اس گھر میں تو میرا کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ ابھی تو خالہ اور نندوں کی باتیں میں اس لیے برداشت کر جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عامر مجھے ہمت دے دیتے اور وہ باہر جانے والے ہیں، تو میں ٹوٹ گئی۔ میں نے ان کی بہت منت کی کہ میں دال چٹنی سے گزارا کر لوں گی لیکن وہ باہر نہ جائیں، مگر عامر نہیں مانے۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، تمہارے لیے پیسہ کمانا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے تاکہ میں تمہارے لیے الگ گھر کا بندوبست کر سکوں، تاکہ تم یہاں سے الگ ہو جاؤ، ورنہ ساری زندگی امی تمہیں ٹارچر ہی کرتی رہیں گے۔ تو میں چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، لیکن اس کے باوجود عامر مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں یہاں پر بالکل تنہا تھی۔ خالہ پہلے تو عامر کی وجہ سے تھوڑا سا جھجک جاتی تھی، لیکن اب تو ان کی زبان انگارے اگلتی تھی کہ میری روح تک چھلنی ہو جاتی۔
میں نے کئی بار عامر سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن خالہ نے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے روکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نہیں چاہتی کہ میں اپنی حالت کے بارے میں عامر کو کچھ بتاؤں۔ میں چپ چاپ اس زندان میں قیدی کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس تھکا دینے والے سفر میں چین کی گھڑی میرے نصیب میں کہیں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے کرتے بے خیالی میں میرا ہاتھ جل گیا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں بری طرح سے چیخ اٹھی اور رونے لگی، لیکن میری ساس اور نند کچن میں نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ البتہ میرے سسر کچن میں آئے اور مجھے روتا دیکھ کر بولے، تمہارا کام کرتے وقت دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ اگر دھیان سے کام کرتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں ان سب لوگوں کی بے حسی دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے عامر بہت یاد آنے لگے۔ وہ تو کہتے تھے کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جبکہ صبر کر کر کے میرے ہمت جواب دے گئی تھی۔ لیکن خالہ اور میری نندیں عورت ہونے کے باوجود مجھ پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں ہاتھ کو پکڑے پکڑے خالہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی دوائی دے دے، مجھے بہت شدید جلن ہے۔ تو خالہ نے میری طرف انتہائی نفرت سے دیکھ کر کہا، یہ چونچلے کہیں اور کرنا اور جاؤ جا کر کچن میں کھانا بنا۔ چونکہ تکلیف سے میری جان جا رہی تھی، میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن کچن میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس تکلیف کی شدت سے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے بخار ہو گیا، پورا جسم تپ کر انگارہ بن گیا۔ لیکن میری ساس اور نندوں کو کوئی احساس نہ ہوا، نہ ہی مجھ پر رحم آئے۔ میں کچن میں کھڑی تھی لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے کام کروں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری ساس کچن میں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ کھانا ابھی تک نہیں بنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تو میری ساس اور نندوں نے مل کر مجھے بہت مارا۔ میں روتے ہوئے انہیں بار بار کہتی جا رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں بہت جلن ہے، مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ پھر انہوں نے مجھے گھسیٹ کر چھت پر لے جانے لگی۔ ان دنوں شدید گرمی تھی، چھت والے کمرے میں پنکھا بھی نہیں تھا۔ ایک تو میرے جلے ہوئے ہاتھ کی جلن تھی اور دوسرا ٹین کے چھت والے اس کمرے میں گرمی اور ہبس اتنی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ خالہ اور نندوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر کے دروازے پر تالا لگا دیا۔ میں دوڑ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگی۔ خالہ کی منت کرنے لگی کہ مجھے باہر نکالے، یہاں دم گھٹنے سے میں مر جاؤں گی، لیکن خالہ نیچے جا چکی تھی۔ میرا گلا خشک ہونے لگا، مجھے شدید پیاس لگنے لگی، لیکن میرے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی اس کمرے میں کوئی باتھ روم تھا کہ جس کے نال سے میں پانی لے کر پی لیتی۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تو میں چیخنے لگی، بار بار خالہ اور نندوں کو آوازیں دینے لگی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری آواز ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ مجھے یہاں پر لگ بھگ 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جب خالہ کا غصہ اترے گا تو وہ دروازہ کھول دے گی، لیکن جب رات ہونے لگی تو میرے دل کو بھی کچھ ہونے لگا۔ میں حیران تھی، یہ عورت اس قدر بے حس ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کے آسرے پہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں خالہ کا دل نرم ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میرے ہاتھ کا زخم خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف دہ بن گیا تھا، لیکن اب میری کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ آنسو بالکل خشک ہو گئے، جیسے شام سے اگلی صبح ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ اب دروازہ کھل جائے گا تو میں دوڑ کر سب سے پہلے پانی پیوں گی، لیکن دروازہ نہ کھولا۔ ان لوگوں نے مجھے کل سے اب تک کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں دیا تھا۔ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ کی تکلیف بھی ناقابل برداشت ہو گئی تو میں بار بار بے ہوش ہو گئی۔ باہر نکلنے کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ مجھے بند ہوئے تقریباً تیسرا دن تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ میں بار بار امی کو اور عامر کو یاد کرتی کیونکہ میری زندگی میں یہ دونوں ہی محبت کے ستارے تھے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ملی۔ میرے جسم میں طاقت ختم ہونے لگی اور حالت غیر ہو گئی۔ میں بار بار اللہ سے مدد کی التجا کرتی، دعا مانگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں اللہ سے اپنی رہائی کی دعا تھی۔ اسی دوران مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ خالہ نے مجھے بند کر کے میری آزمائش کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ میرا ایمان، میری طاقت اور میری سچائی کو اللہ جانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے آخری بار اپنے اللہ کو پکارا اور میں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو، لیکن میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی کہ کون آیا ہے۔ اچانک میرے کانوں میں عامر کی آواز آئی، لیکن میرا ذہن تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور وہ بالکل میرے سامنے عامر کھڑے تھے۔
مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ عامر دوڑ کر میرے قریب آئے اور بولے، شکر ہے اللہ کا تم ہوش میں آ گئے۔ ان کی آواز سن کر میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ ہاں واقعی عامر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے، کیونکہ میرے اللہ نے میرے عامر کو میرے پاس بھیج دیا تھا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہوتی۔ میں رونے لگی تو عامر نے ایک دم مجھے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا تو میں ان کے سینے سے جا لگی۔ انہوں نے مجھے کہا، جتنا رونا ہے رو لو، اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھوں۔ ان کے الفاظ میرے دکھتے ہوئے جسم پر کسی مرہم کی طرح لگ رہے تھے۔ میں فوراً تڑپ کر ان سے پیچھے ہٹی اور بولی، آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، پھر مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ کے ساتھ ہر حال میں گزارا کروں گی، لیکن مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ آپ نہیں جانتے میں نے آپ کے بغیر یہ وقت کیسے گزارا ہے۔ عامر بولے، میں سب جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے محلے کے ہمارے ایک پڑوسی نے تم پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بارے میں فون پر بتا دیا تھا۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہیں الگ سے پیسے بھیجوں گا اور تمہارا پورشن الگ کر دوں گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ الگ ہو کر بھی تمہیں یہاں کوئی سکھ سے نہیں رہنے دے گا۔ جب مجھے میرے پڑوسی کے ذریعے پتا چلا کہ امی نے تمہیں چھت پر بند کر دیا ہے تو میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً ہی چھٹی لے کر آ گیا تاکہ تمہیں اس زندگی سے نکال سکوں۔ اب تم یہاں نہیں رہو گے، بلکہ میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا، اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عامر کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ آخر میرے صبر کا مجھے اچھا نتیجہ مل گیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔